کہ جتنے ادیان والے ہیں سب کا احترام ہونا چاہیے، جتنے مذاہب اہل سنت ہیں ان کا سب کا احترام ہونا چاہیے۔ دنیا میں اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جن کو حقائق نہیں معلوم، چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں۔ آپ کے خیال میں ہر عیسائی اس وقت جہنم میں جائے گا؟ نہ، ہر وہ جائے گا جس پر حجت تمام ہو چکی ہو۔ ہر یہودی جہنم میں جائے گا؟ کیوں جائے گا بابا، بہت سارے بیچارے معصوم لوگ ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ یعنی وہ یہودی اور عیسائی جنہوں نے اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے معجزے کو دیکھا، وہ اور یہ 25 سال کی لڑکی یا لڑکا کہ جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا، یہ دونوں برابر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں؟ جیسی ذہن میں آتا ہے جی غیر مسلم ہے، کافر ہے، فوراً آپ اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ بابا نا، یہ بیچارے بعض 17 18 20 25 سال کے، حتیٰ 40 سال کے لوگوں نے کچھ نہیں پتا۔ بس وہ آدمی جس نے معجزہ دیکھا ہے، وہ آدمی رہبا یا پریس جس کے پاس کتاب ہے اور اس کو یقین ہے کہ اشرف الانبیاء آخری نبی تھے اور وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اور وہ بیچارہ جس کو کچھ نہیں پتا، یہ برابر نہیں ہے۔ لہذا جب یہ امام کے مقابلے میں آئیں گے، کب؟ یعنی آج امام کا ظہور ہوتا ہے اور کوئی یہودی یا عیسائی یا بدھسٹ یا ہندو یا کنفیوشس یا جین یا سکھ کھڑا ہو جاتا ہے تو امام اس کو نہیں ماریں گے، امام پہلے معجزے کے ذریعے سے حجت کو تمام کریں گے۔ اتنے آرام سے کسی کو بھی جہنم میں نہ ڈالیں۔ مثال کے طور پر بھوٹان کے پہاڑ پر، نیپال کے پہاڑ پر، ہمالیہ کے پہاڑ پر، برما کے پہاڑ پر ایک 18 سال کی لڑکی ابھی مر گئی، پریگننٹ تھی، مر گئی، کچھ نہیں پتا تھا اسے، مثلا اللہ اب اس کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے لوگوں کے لیے جن پر حجت تمام نہیں ہوتی، ان کے لیے بالکل الگ حساب کتاب ہے، آراف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ یاسین میں بھی ایک ہے موضوع، اگر آپ دیکھیں، برزخ ہے، سمجھداروں کے لیے یاد رکھیں۔ سورہ یاسین میں اگر آپ دقت کریں، من بعثنا من مرقدنا ھذا، سوتے ہوئے اٹھیں گے لوگ۔ یہ سوتے ہوئے کون لوگ ہیں؟ بیچارے سیدھے سادے لوگ، کچھ پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کچھ۔ یعنی بھوٹان میں لڑکی مر گئی، اس سے فوراً خبر میں سوال ہوگا، کس چیز کا سوال؟ اس سے ممکن ہے یہ سوال ہو مثلا کہ جل گئی، مار دی، جو بھی ہوا گیا، کہ تمہیں پتا تھا ظلم غلط ہے، یا عقل میں تھی تمہارے بات۔ اس کا حساب ہوگا، ہر چیز کا حساب نہیں ہوگا۔ وہ سائبیریا میں جو حساب ہوگا اور آپ کا حساب برابر ہوگا، وہ امیزون کے جنگل میں مر گیا اور آپ کا حساب برابر ہوگا، اور آپ کا حساب اور اشرف الانبیاء کے معجزات دیکھنے والے کا حساب برابر ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کے عدل و انصاف ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بعض دفعہ لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں نا، ادیان سے دور ہوتے ہیں، تمام دیندار ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں پورے اللہ کے، اللہ سے بھی اوپر ہیں، ایسا لگتا ہے اللہ ان کی ڈکٹیشن پہ چلتا ہے۔ یہ بات ہم اپنی نہیں کر رہے، دیندار سے مراد اسلام نہیں، دیندار ہیں تمام ریلیجن والے، سب مس یوز کرتے ہیں۔ ابھی کوئی بات کر رہا ہو تو آپ کہتے ہیں ایتھیسٹ، نہ بابا نہ۔ یہ لوگ ایتھیسٹ جو بن رہے ہیں نا، اس میں بھی دینداروں کی شدت کی ایک نتیجہ ہے۔ یہ برما میں جب بدھسٹ نے مسلمانوں کو مارا ہے تو نہ سمجھیں کہ اس میں انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا، اپنے دین کو نقصان پہنچایا ہے۔ جب آپ ہندوؤں کو مار رہے ہیں تو اپنے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہندو آپ کو مار رہے ہیں وہ اپنے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور تمام ادیان کی شدت جو ہے وہ مائنس کر رہی ہے دین کی پاور اور اتھارٹی کو۔ تمام ادیان کی شدت، یہ جو ٹینشن ہے نا ادیان کے درمیان، یہ مائنس کر رہی ہے دین کے احترام کو۔ یعنی اب یہاں پر آ جائیں کہ بدھسٹ اگر مسلمانوں کو مار رہے ہیں یا ہندو اگر مسلمانوں کو مار رہے ہیں تو نہ سمجھیں کہ ہندو اور بدھسٹ ہی صرف بدنام ہو رہے ہیں، نا، ایک طبقہ کہتا ہے یہی تو پاگل پن ہے، اسی کا تم کہہ رہے ہیں کہ دین بیکار ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا سب سے اہم جو موضوع ہے ادیان اور مذاہب میں جو قتل عام اور نفرت ہے، اس کو بالکل ہی ختم ہونا چاہیے، ڈائلاگ پہ آنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا کبھی بھی ذہن میں نہ لائیں کہ دوسرے ادیان والے جو اللہ کے دشمن ہیں، نا، اکثر ان میں بیچارے کچھ نہیں جانتے۔ یہ تھکا ہوا ایک آدمی 24 گھنٹے ٹرک چلا کر گردوارے میں جا کے ماتھا ٹیک رہا ہے تو اللہ کا دشمن نہیں ہے، اس کو یہی پتا ہے بیچارے کو۔ یہ جو عیسائی جاتے جاتے اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ چرچ کو دیکھے جا رہا ہے، اس کو بیچارے کو یہی پتا ہے۔ اسی طریقے ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت کو دشمن اہل بیت نہیں ہے، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، اور جتنے بھی اہل بیت کی مصائب کو جانتے ہیں، یہ جو مجلس سے روکا جاتا ہے اسی لیے روکا جاتا ہے
کہ اہل بیت کے مصائب پتہ چلیں گے تو وہ بیچارہ سوال کرے گا. لہذا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے شاید پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک افریقن امریکن تھے امریکہ میں، انڈیانا میں گیا وہاں 2 دفعہ 3 دفعہ بلکہ شاید 4-5 دفعہ. میں نے ہمیشہ چاہا ملاقات ہو، تو بیچارہ کہیں اور چلا گیا تھا. اس کو مسلمان کیا تھا فلسطینیوں نے، یہ لطیفہ ہے پورا. اس کو مسلمان کیا تھا فلسطین کے سلفیوں نے، شدید جو وہابی ہوتے ہیں. یہ آج کل ہمارے یہاں چلتا ہے ٹی وی پہ معصومانہ سوال، واقعاً اس نے بیچارے نے معصومانہ سوال کر دیا تھا. اس نے ایک دن اپنے شیخ سے پوچھا، یہ تو بیچارہ مسلمان ہو گیا افریقن امریکن، اس نے سلفی مولوی سے پوچھ لیا. کہنے لگے آپ اتنی نریشن بیان کرتے ہیں تو آپ نے تو یہ بھی بتایا تھا پروفٹ کی بیٹی ہے ایک فاطمہ، اس کی نریشن تو آپ نہیں بیان کرتے. بیچارے نے کیا کوئی جرم؟ یہ جو سلفی مولوی تھا ایک دم سے اس چیخا، کہنے لگے کہ شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ شیعوں کا انٹروڈکشن اس نے ہی مجھے غصے میں کرایا تھا، اور بعد میں وہ سینسٹیو ہوا کہ یہ کیا مسئلہ ہوا کہ مثلاً پروفٹ کی بیٹی کے بارے میں. مگر میں نے کہا تو یہ کیوں اتنا ناراض ہوا، یہ کیا چکر؟ اچھا شیعہ کیا ہوتے ہیں یہ بھی دیکھوں میں. بعد میں وہ الحمدللہ شیعہ ہوا اور شیعوں کی تبلیغ کرتا ہے. وہ کس نے اس کو شیعہ بنایا؟ ایک معصومانہ سوال کے جواب پر اس آدمی کے نفرت برے لہجے نے، کہ جس میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے ایک نفرت نظر آ رہی تھی. یہی آل فاطمہ پر ظلم ہوا اشرف الانبیاء کے بعد. تو یہ ہم بتا رہے ہیں، بار بار بتائیں، تمام ادیان والوں کا احترام کریں، تمام مذاہب اسلامی کا احترام کریں. نیکی کرنی ہو سب کے ساتھ کریں. یہ اور بات ہے، ماں کے ساتھ زیادہ ہے، باپ کے ساتھ اس کے بعد ہے، بہن بھائی ہیں، اپنے سگے رشتہ دار ہیں، اپنے قوم والے ہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ دوسرے کے ساتھ آپ نیکی نہ کریں، سب کے ساتھ کریں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے کوئی بھی ہو. بعض لوگ کہتے ہیں حتیٰ ایتھیس کے ساتھ. ہاں ایتھیس کے ساتھ، بعض بیچارے ایتھیس ہیں بے وقوف ہیں. بعض ایتھیس جو ہیں وہ بنے ہیں مسلمانوں کی وجہ سے، بعض ایتھیس بنے کس کی وجہ سے؟ خود شدت پسندی کی وجہ سے. کس نے کہا کہ نیکی نہ کریں؟ سب کے ساتھ نیکی کریں. ہاں یہ اور بات ہے، زکوٰۃ کا خاص وہ ہے، اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. خمس خاص لوگوں میں دیا جائے گا، خمس کی خاص شرائط ہیں، زکوٰۃ کی خاص شرائط ہیں، صدقے کی شرائط ہیں. ہاں صدقہ بہت زیادہ کھلا ہوا ہے، وہ دیا جا سکتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں نیکی کی. مثال کے طور پر کوئی بزرگ ہے، اس کے جوتے کر دیے، کسی کو عصا پکڑا دی، کسی کے لیے دروازہ کھول دیا، کسی کے لیے آپ نے جگہ بنا دی. تو اس میں بالکل سب کے ساتھ ہونی چاہیے، ہر انسان بلکہ ہر جانور تک کے ساتھ.